بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق اللہ العظیم۔ عزیز بزرگوں، آج رمضان المبارک کا 15واں روزہ ہے، یعنی نصف آدھا رمضان بالکل مکمل ہو چکا ہے۔ رحمت کا عشرہ رخصت، مغفرت کا عشرہ آدھا ختم ہو چکا ہے، اور اس کے بعد آئندہ جو عشرہ آنے والا ہے وہ جہنم سے آزادی والا عشرہ ہے۔ دراصل میں ان تینوں عشروں کے نام رحمت، مغفرت، جہنم سے آزادی اس لیے رکھے گئے ہیں کہ فقہا نے اس کی تشریح میں ایک بات لکھی ہے کہ رمضان جب آتا ہے بہت سارے لوگ جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پر، اپنی ذات پر ظلم کیا ہے، رمضان کی برکت سے ان کے لیے نیکی اور ثواب لکھنا شروع ہو جاتا ہے، لہذا ان کے لیے رحمت شروع ہو جاتی ہے، یعنی ان کے لیے ثواب پہلے ہی دن سے شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ طبیعتیں اور زیادہ گنہگار ہوتی ہے تو وہ تھوڑی بہت رمضان میں محنت کرتے ہیں، دوسرا عشرہ شروع ہوتا ہے تو پھر وہاں سے ان کے لیے مغفرت، رحمت، اللہ کی طرف سے بہتری کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ طبیعتیں اس سے بھی زیادہ گنہگار ہوتی ہیں تو ان کے لیے یعنی رمضان ختم ہونے سے پہلے پہلے وہ اپنے زندگی کے رخ کو، اپنی ترتیب کو، اللہ کو منانے کو وہ اپنے آپ کے لیے صحیح کر لیتے ہیں، اس لیے یہ 3 عشرے رمضان کے کہے گئے۔ ورنہ اصل بات تو یہ تھی جیسے ہی رمضان شروع ہوتا انسان اپنے نیک کاموں کے ذریعے سے، خیر کے ذریعے سے، اللہ کو مانگنے کے ذریعے سے پہلے ہی دن سے اپنی طرف وہ رحمت متوجہ کر لیتا، کیونکہ ہے اتنا قیمتی مہینہ۔ لیکن جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اللہ کی رحمت اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کی طرف سے ایسے دن اور ایسے مہینے اور ایسی راتیں بندوں کو ملتی ہیں کہ بندہ اگر ذرا متوجہ ہو جاوے تو اللہ تبارک و تعالی اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے رمضان میں ایسی ایسی نیکیاں، ایسی ایسی عبادتیں اور ایسے ایسے موقع اللہ نے رکھے ہیں کہ تھوڑی توجہ کی بندے کی طرف سے ضرورت ہے۔ خیر، ابھی جو بات مجھے ذکر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کی ایک خاص عبادت ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے اعتکاف کرنا۔ اعتکاف اتنی زبردست عبادت ہے کہ اس کا ثبوت اور اس کی تاریخ یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پختہ عہد لیا أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، کہ ہمارے گھر کو آپ پاک صاف کر دیجئے۔ کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو اس گھر میں آ کر نمازیں پڑھیں گے، رکوع سجدے کریں گے، اور خاص ایک عبادت ہے والعاکفین، اس میں آ کر ٹھہریں گے اور اعتکاف کریں گے۔ اعتکاف کا کیا مطلب ہے کہ مسجد کے ایک کونے کے اندر اپنے بستر سامان کے ساتھ آ جانا اور پردہ کر کے کچھ دن گزار لینا، اس چیز کا نام اعتکاف ہے۔
اعتکاف ہے اللہ کی رحمت کو اور زیادہ قریب سے لوٹنے کا، اعتکاف نام ہے اس چیز کا کہ اللہ جب تک میں بخشا نہیں جاؤں گا میں یہ در چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اللہ میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، گھر والوں کو چھوڑ دیا ہے، میں نے اپنے کاروبار کو چھوڑ دیا ہے، میں صرف آپ کے در پر آ کر اس نیت سے پڑا ہوں کہ اللہ مجھے بخش دیا جاوے۔ یہ ہے اعتکاف۔ اسی لیے آپ دیکھیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے ہجرت کے بعد 1 سال بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب تک آپ دنیا سے رخصت ہوئے، کبھی بھی آپ نے اعتکاف نہیں چھوڑا ہے۔ اعتکاف کی فضیلت اتنی زبردست ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے صرف 1 دن رات کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے اور جہنم کے درمیان میں 3 خندقیں حائل کر دیتے بیچ میں، یعنی اس کو جہنم سے اتنا دور کر دیتے۔ لہذا اعتکاف کی بڑی فضیلت ہے۔ اسی لیے حضور کا عمل رمضان کے آخری عشرے میں وہ اعتکاف کرنا تھا۔ ہم تلاش کرتے ہیں کہ سنت کیا ہے، حضور کا کیا معمول تھا رمضان کے مبارک مہینے کے اندر، حضور کیا کیا کرتے تھے، تو ہمیں بہت ساری باتیں ملتی ہے کہ بھئی خرچ کرنا، زکوٰۃ، صدقات، اللہ سے مانگنا، تہجد، قرآن کی تلاوت، خاص رمضان اور قرآن خاص جڑے ہوئے، یہ سب باتیں ملتی ہے۔ وہیں پر رمضان کا جب اخیر عشرہ ہم اگر دیکھتے ہیں تو وہ صرف اور صرف اعتکاف کے لیے ملتا ہے کہ حضور نے اس میں اعتکاف فرمایا ہے۔ لہذا عزیز بزرگوں، رمضان کا ایک خاص عمل جو ہے وہ اعتکاف ہے۔ اسی لیے فقہاء نے فرمایا اعتکاف جو ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے واجب اعتکاف، ایک ہوتا ہے سنت اعتکاف، اور ایک ہوتا ہے نفلی اعتکاف۔ واجب اعتکاف تو کس کو کہتے ہیں؟ واجب اعتکاف کہتے ہیں بندے نے ایک نظر مانی، منت مانی کہ اللہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 1 دن کا اعتکاف کروں گا، یہ واجب اعتکاف ہے۔ اس کو پورا کرنا اب اس کے لیے 1 دن رات کا اس کے لیے ضروری ہے، اب وہ کبھی بھی پورا کرے۔ یہ تو اب ایک لوگوں کے اندر سے ایک مزاج یہ ختم ہوتا جا رہا ہے، ورنہ اکثر بڑے بوڑھوں کی زندگی میں یہ مزاج بہت پایا جاتا تھا کہ جب بھی کوئی کام کی وہ نیت کرتے، بھئی اللہ میرا یہ کام بنا دے، یہ فلاں ہو جاوے، یہ چیز ہو جاوے۔ آج کے دور میں صرف وہ کام کی کوشش رہ گئی ہے، اس کام کے پیچھے انتھک کوشش، اس کام کے پیچھے دوڑنا، اس کے پیچھے پڑ جانا۔ دوسری جو چیز جو ہمارے بزرگوں میں، بڑوں میں، بڑے بوڑھوں کے اندر تھی، وہ تھی اللہ کی طرف متوجہ بھی ہونا۔ ساتھ میں وہ کیسے کیسے متوجہ ہوتے تھے، کبھی 2 رکعت نماز پڑھ کے متوجہ ہوتے تھے، کبھی وہ کام کرنے کی نیت سے یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ اگر یہ کام ہو گیا تو میں 1 دن کا روزہ، 3 دن کے روزے رکھوں گا، کبھی کہتے تھے کہ اگر اللہ یہ کام ہو گیا تو میں 1 دن کا اعتکاف کروں گا۔ تو بہت بڑی چیز ہے یہ، یعنی انسان جہاں اپنے کام کی طرف فوکس کر رہا ہے، متوجہ ہو رہا ہے، وہیں پر یہ اللہ کی طرف بھی متوجہ ہو رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ کام بننے والا ہے۔ یہ مزاج ہم اپنا بنائیں، ہر کام کرنے کے پیچھے اس مزاج کو ہم بنائیں۔ تو واجب اعتکاف تو نظر اور منت کا ہوتا ہے۔ سنت اعتکاف رمضان کے آخری 10 دنوں کا جو اعتکاف ہے اس کو سنت اعتکاف کہتے ہیں۔ سنت کا کیا مطلب ہے؟ سنت کا مطلب یہی ہے کہ حضور نے اس کو بہت اہتمام اور پابندی کے ساتھ اس کو کیا ہے۔ سنت سے ایک بات مجھے ذہن میں آئی، ابھی کل گزشتہ کسی نے مجھے 1-2 دن پہلے سوال پوچھا، کیا صرف فرض پڑھ لی جاوے یا فرض عمل کر لیا جاوے اور سنتیں نہ پڑھی جاوے؟ جیسے نماز کے اندر بھی ہے، سنت روزوں کے اندر بھی ہے، دوسرے بہت سارے کاموں میں سنت طریقے بھی ہے، تو فرض اگر کسی نے کر لیا ہے تو وہ آدمی سنت نہ کرنے کی وجہ سے گنہگار تو نہیں ہوگا، اس کی پکڑ تو نہیں ہوگی۔ اور پھر دلیل بھی ہے کہ ایک صحابی آئے اور انہوں نے حضور سے پوچھا کہ حضور کچھ عمل، تو حضور نے فرمایا نمازوں کی پابندی، روزے کا رکھنا۔ تو
تو اور ان کو فرض چیزوں کی تاکید کی، تو انہوں نے کہا میں یہ فرض چیزوں کو پابندی کے ساتھ پکڑ کے رکھوں گا اور ان کا اہتمام کروں گا، ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو حضور نے ان کو پھر جاتے ہوئے فرمایا کہ یہ کامیاب ہے اگر ان چیزوں پر یہ پابندی کے ساتھ اہتمام کرے۔ ٹھیک ہے، حدیث میں یہ بات ضرور ملتی ہے کہ فرائض پر پکڑ ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھے، سنت کس چیز کا نام ہے؟ ہم یوں کہتے ہیں نا کہ یہ عمل سنت ہے، ہم یوں کہتے ہیں یہ عمل سنت ہے، یہ سنت طریقہ ہے، یا اس میں سنت یہ ہے، تو اس کا دوسرا پیچھے چھپا ہوا مطلب یہ ہوتا ہے یہ میرے نبی کی ادا ہے، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، یہ میرے نبی سے محبت کی بات ہے۔ محبت کے لیے کسی اصول، کسی قاعدے کی، کسی قانون کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ محبت تجھے خود آداب محبت سکھا دے گی۔ لہذا سنتیں جو حالانکہ احادیث میں ہم غور کرتے ہیں تو یہ بات ضرور ملتی ہے کہ بندہ اللہ سے جو قرب ہوتا ہے، نزدیکی جو ہوتی ہے، فرائض کے بعد نوافل سنت کاموں کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ حضور نے جب اپنی امت کو تاکید فرمائی تو یہ فرمایا کہ تم میری سنتوں پر عمل کرو، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ، اور مضبوط دانتوں کے ذریعے سے میری سنت کو پکڑ لینا۔ لہذا عزیز بزرگوں، اگر بندے کے اعمال کے اندر، فرائض کے اندر کمی کوتاہی رہ گئی تو اس کی کمی جو ہوگی وہ سنتوں اور نفلوں کے ذریعے سے پوری ہوگی۔ اور سنت میں نے جیسے کہا یہ محبت کا نام ہے، اسی لیے بعض علماء نے یہاں ایک بات لکھی ہے، اگر کوئی شخص فرائض صرف پڑھتا ہے، سنتیں نہیں پڑھتا ہے، اور جان بوجھ کر کوئی کام نہیں ہے، اس کو کوئی عمل نہیں ہے، کسی چیز میں مشغولی نہیں ہے، اور ایسے ہی اصرار کے ساتھ، ہٹ درمی کے ساتھ وہ سنتیں اگر چھوڑتا ہے تو یاد رکھے پابندی کے ساتھ سنتیں چھوڑنے کی وجہ سے وہ گنہگار ہوگا۔ لہذا عزیز بزرگوں، سنتوں کا اہتمام اپنی زندگیوں میں لائے، پھر دیکھیں اپنی زندگیوں کی برکتوں کو۔ اس لیے قرآن میں ایک آیت ہے 3 پارے میں، ہمیں بار بار یہ سکھایا گیا ہے، ہمیں بار بار یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ کی محبت اپنے دل میں پیدا کرو۔ یہ اگر آئے گا تو اللہ بھی تم سے محبت کریں گے۔ بھئی 2 لوگ ہیں، یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، بھئی کیسے پتا چلے گا؟ اس کا سلوک دوسرے کے ساتھ اچھا ہے، اس دوسرے کا سلوک پہلے کے ساتھ اچھا ہے، تو ہی تو پتا چلے گا۔ یہ اس کے سلام کا جواب دیتا ہے، یہ اس کی مدد میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو پتا چلے گا دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر ایک شخص اس میں سے نظر آنے والا ہو اور ایک شخص نظر نہیں آنے والا ہے، تو جو نظر نہیں آنے والا ہے وہ محبت کرتا ہے، وہ کیسے پتا چلے گا؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، بھائی اس کا تو ایک پیمانہ ہے کہ اللہ کے نام پر ہمیں محبت، جوش آ جاتا ہے، اللہ کے نام پر ہم رو پڑتے ہیں، اللہ کا نام آتے ہی ہمارا دل بھر جاتا ہے، یہ سب اللہ سے ہم محبت کر رہے ہیں، اس کی نشانی ہے۔ اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ہم اس کو کہاں دیکھنے جائیں گے؟ قرآن میں اللہ نے اس کو بھی بتا دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے، یعنی اللہ کے یہاں تمہارا مقام ہو، اللہ کے یہاں تمہاری محبت ہو، اللہ تم سے محبت کرتے ہو، تو فرمایا فاتبعونی، تو میرے نبی کی سنتوں کی، میرے نبی کی باتوں کی اتباع کرو۔ اگر ایک بندے کی زندگی کے اندر سنتوں کا اہتمام ہو رہا ہے، پابندی کے ساتھ وہ سنتوں پر عمل کر رہا ہے، یہ نشانی ہے اس چیز کی کہ اللہ اس سے محبت کر رہے ہیں۔ لہذا عزیز بزرگوں، ایسی باتوں میں بے وقوفی نہیں کرنی چاہیے کہ انسان صرف فرائض کو پڑھتا رہے اور سنتوں کو اگر وہ چھوڑتے چلے جائیں۔ خیر،
تو دوسرا اعتکاف ہے وہ سنت ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں، اور حضور نے اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑا ہے، بلکہ لکھا ہے کتابوں میں کسی سال قضا ہوا تھا، چھوٹ گیا تھا، باقاعدہ اس کو بعد میں قضا کیا تھا۔ اس کی اہمیت کو بتلانے کے لیے کہ یہ اعتکاف ہے کیا چیز، امت کو بتلانے کے لیے۔ اور تیسرا اعتکاف ہے وہ ہے نفلی اعتکاف، وہ جب بھی مسجد میں داخل ہو، جتنی دیر کے لیے بھی داخل ہو، اس موقع پر انسان نیت کر لے کہ میرا اعتکاف ہے۔ جیسے اب رمضان میں بہت اہتمام اور پابندی کے ساتھ ہم لوگ مسجد میں آ جاتے ہیں، نماز کے کئی دیر پہلے آ جاتے ہیں، مستقل قرآن پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تو ساتھ ساتھ میں ہم اعتکاف کی نیت بھی کر لے، نفلی اعتکاف تھوڑی دیر کے لیے، تو جتنی دیر اعتکاف کی نیت ہوگی اتنی دیر ہمارا ثواب چالو رہے گا اعتکاف والا بھی۔ تو یہ تین طرح کے اعتکاف ہیں، لہذا عزیز بزرگوں اعتکاف والی عبادت بڑی زبردست ہے۔ اعتکاف کا خاص مقصد کیا ہے؟ اعتکاف کا خاص مقصد ہے شب قدر کی تلاش۔ اعتکاف کا خاص مقصد ہے شب قدر کی تلاش۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال تو پورا 1 مہینے کا اعتکاف کیا، پہلے 10 دن کا اعتکاف کیا، پھر 10 دن کا اعتکاف کیا، پھر حضور کو بتایا گیا کہ جس شب قدر کو آپ تلاش کر رہے ہیں وہ تو آخری عشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو رکھا ہے۔ اچھا، شب قدر شب قدر شب قدر شب قدر بار بار ہم سنتے ہیں، کیا ہے شب قدر؟ ابھی رمضان کی راتوں میں ہماری اس مسجد میں روزانہ تراویح کے بعد ہمارا ایک سلسلہ ہے قصص القرآن، قصص الانبیاء، کہ روزانہ کسی نبی کا قصہ اور ان کی قوم کے کیا حالات ہوئے ہم وہ پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ تو قوم عاد کا ذکر ہمارے سامنے ہوا، قوم سمود کا ذکر ہوا، قوم نوح کا ذکر ہوا۔ تو میں نے کسی جگہ پر یہ بات بھی بتائی کہ ان کی قوم کی جو عمریں تھی، ان کی زندگیاں تھی، وہ کسی کی 200 سال، 400 سال، 500 سال، 900 سال، ہزار سال تک ان کو اللہ نے زندگیاں عطا فرمائی۔ جب ہم یہ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ہمارے دل میں اتنی لمبی زندگی، ہماری تو 50-60 سال۔ تو بعض لوگ اس پہلو سے سوچتے ہیں اتنی تھوڑی سی زندگی میں کیا ہم کر سکیں گے، یعنی دنیاوی اعتبار سے ان کی بعض لوگ جو نیکیوں کے عادی اور خوگر ہوتے ہیں، جن کی زندگیاں نیکیوں کی طرف جھکی ہوئی ہوتی ہیں، ان کے دل میں فوراً سوال ہوتا ہے تو پھر تو ان کی عبادتیں کتنی رہی ہوگی، انہوں نے کتنے نیک کام کیے ہوں گے، ان کو کتنا لمبا موقع ملا ہوگا نیک کام کرنے کا۔ ہم اگر کرے بھی تو 15 سال کے بعد تو نیک اعمال کا دفتر کھلتا ہے، اور پھر اس کے بعد روزانہ کے 1/3 حصہ اگر 8 گھنٹہ سونا، کھانے پینے، حاجتیں وغیرہ میں نکالے تو 1/3 اس میں سے ختم ہو گیا۔ یعنی انسان کی زندگی اگر 60-65 سال ہو تو اس میں مشکل سے 20-25 سال اگر وہ بھی مصلی پر سے نہیں اٹھے تو وہ میں بات کر رہا ہوں، اس میں بھی اگر کاروبار کا ٹائم وغیرہ نکال دے تو مشکل سے 10-12 سال بنتے ہیں عبادت والے، وہ بھی مصلی پر رہ کر۔ تو پھر ہمیں عبادتوں کے اونچے مقامات تک پہنچنا ہے تو ہم کیسے حاصل کر سکیں گے؟ حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پچھلی امتوں کے کسی نیک آدمی کا تذکرہ کیا یا اسی طریقے سے اگلی امتوں کی عمروں اور ان کی زندگیوں کا تذکرہ کیا تو صحابہ کو یہی سوال ہوا کہ حضور ہم بھی اتنی نیکیوں کے مقامات تک پہنچنا چاہتے ہیں، اتنے سالوں میں جو کی جاتی ہے وہ نیکیاں ہمیں کیسے ملے؟ حضور نے فرمایا اللہ نے تمہیں شب قدر اور لیلۃ القدر عطا فرمائی ہے، اور لیلۃ القدر ایسی چیز ہے خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے یہ رات۔ 1000 کا جو لفظ ہے وہ عربی زبان میں کثرت اور زیادتی کے لیے، یعنی بہت افضل ہے یہ رات، بہت ہی زیادہ افضل ہے۔ چلیے اگر 1000 مہینے بھی اگر ہم پکڑ لے صرف ایک رات عبادت میں شب قدر ہمیں نصیب ہو گئی۔ شب قدر نصیب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ہم عبادت کر رہے ہیں، ذکر میں ہیں، تلاوت میں ہیں، تسبیحات میں ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں،
اور فرشتے شب قدر کا اعلان کرتے ہوئے روئے زمین پر جب اترے اور ہمیں عبادت میں دیکھ رہے ہیں تو ہماری حاضری پوری کر دی. ہاں یہ شب قدر میں عبادت میں کھڑا ہے. آسان لفظوں میں اس کو یوں سمجھ لیجئے، وہ حاضری رجسٹر میں جس کا نام آ گیا اس کو وہ ایک رات کا ثواب جو ہے 83 برس عبادت کرنے کے بقدر ملے گا. 83 ایئرس عبادت کا ثواب ایک رات عبادت میں. یہ ہے شب قدر، اور یہ کوئی بزرگ کا بتایا ہوا عمل نہیں ہے یا کوئی مجربات میں سے نہیں ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے. وما ادراک ما لیلۃ، آپ کو پتا ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ قرآن میں جب ہم تفسیر میں غور کرتے ہیں، قرآن کی باتوں میں ہم جب غور کرتے ہیں، قرآن کا ایک اپنا مزاج ہے. اللہ کے کلام کی ایک زبردست خصوصیت ہے، ایک بات جب ایک مرتبہ کہہ دی گئی ہے، اس بات کو جب دوبارہ یا وہی لفظ کو جب دوبارہ بیان کرنا ہے تو اس کے لیے ضمیروں کا استعمال ہوتا ہے. بھائی ضمیر کا مطلب جیسے مثال کے طور پر بھائی عبداللہ بھائی نے یہ کہا، پھر اس کے بعد اگر دوسری بات ان کی ہمیں نقل کرنی ہوگی تو ہم یوں کہیں گے پھر انہوں نے یوں کہا، پھر انہوں نے. ہم بار بار یہ نہیں کہ عبداللہ بھائی نے یہ کہا پھر عبداللہ بھائی نے یہ کہا پھر عبداللہ، ہم یہ نہیں کہیں گے بھائی عبداللہ بھائی نے یہ کہا پھر انہوں نے یہ بھی کہا پھر اس کے بعد یہ بھی کہا، اس کے انہوں نے. ہم اب نام نہیں لے رہے. اور یہی قرآن کا مزاج ہے کہ قرآن جب کوئی ایک بات نقل کر دیتا ہے، قرآن تو ایک بار بھی اگر کوئی بات کہہ دے تو وہ بہت اونچی ہوا کرتی ہے، اور بعض مرتبہ ایک بات کہنے کے بعد وہ ضمیر ایسے کی استعمال کرتا ہے. لیکن جس بات کو بیان کرنے کے لیے قرآن جب بار بار لفظ لا رہا ہے تو اس کی فضیلت کا کیا. اب اسی سورت کی صرف 5 آیتیں ہیں، اس سورت میں صرف 5 آیتیں ہیں. اس 5 آیتوں میں 3 آیتوں میں تو 3 مرتبہ لیلۃ القدر کا نام آ گیا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پہلی آیت میں. پھر اللہ پوچھتے وما ادراک ما لیلۃ القدر، پھر دوسری آیت میں. پھر تیسری آیت میں آ گیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جس کو بیان کرنے کے لیے اللہ بار بار لیلۃ القدر لیلۃ القدر لیلۃ القدر. دیکھیے ایک ہوتا ہے ایک وچن اور ایک ہوتا ہے بہو وچن، ایک ہوتا ہے واحد اور ایک ہوتا ہے جمع. عربی زبان میں واحد ایک کو کہتے ہیں اور جمع جو 2 سے ودھارے ہو. اب 2 سے ودھارے کتنے بھی وہ سب جمع میں آ گیا، وہ سب بہو وچن میں آ گیا. قرآن میں سورہ قدر کے اندر اللہ نے لیلۃ القدر کو بہو وچن میں استعمال کیا ہے، یعنی بہت زیادہ میں استعمال کیا ہے. اس سے اس کی فضیلت کا اور بھی زیادہ اندازہ ہوتا ہے. اور اللہ خود فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل ہے یہ رات، 1000 مہینوں سے. اچھا اس رات میں کیا ہوتا ہے اللہ؟ تو اللہ فرماتے ہیں اس رات میں فرشتے اترتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں، اور ہر وہ شخص جس کو عبادت میں مشغول پاتے ہیں جیسے میں نے ابھی ذکر کیا ہے، اس کے لیے دعائیں کی جاتی ہے، اس کے لیے خیر میں نام لکھا جاتا ہے، اس کے لیے وہ رات کی فضیلت پانے والوں میں اور حصہ پانے والوں میں اس کا نام لکھا جاتا ہے. اچھا یہ رات کب تک رہتی ہے؟ یعنی غروب آفتاب سورج جیسے کہ ڈوبا وہاں سے شروع ہوئی تو کوئی خاص حصے میں رہتی ہوگی کہ رات کے 2 بجے ملے گی یا 3 بجے ملے گی یا تراویح کے بعد ملے گی یا مغرب کے وقت ملے گی یا تہجد کے وقت ملے گی. اللہ نے فرمایا نہیں، ہی حتی مطلع الفجر، جب تک فجر طلوع نہیں ہو جاتی وہاں تک یہ رات، یعنی پوری رات یہ چلتے رہتا ہے یہ ثواب. یہ ہے اللہ کی دین، یہ ہے اللہ کی محبت، یہ ہے اللہ کی رحمتیں جو بے پایاں برس رہی ہے. لہذا عزیز بزرگوں شب قدر یہ اعتکاف کی عبادتوں میں خاص جس چیز کو تلاش کرنا ہے وہ شب قدر. اگر کوئی معتکف نہیں ہے، اعتکاف میں نہیں بیٹھنے والا ہے، اس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ خاص طور پر رمضان کی راتوں کی قدر کرے. دیکھیے میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، نیکیاں جتنی ہو بس میں ہو طاقت ہو کرے، نیکیوں کے کرنے کا اگر دل نہیں ہے یا کر لی ہے تو اپنی نیکیوں کو ضائع ہونے سے بچاوے.
ادھر ادھر کی غیبتوں کے اندر، فضولیات کے اندر، لغویات میں رہ کر اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کرے، ورنہ نیکیاں ضائع، جیسے ڈاکٹر حضرات بتلاتے ہیں، ایک شوگر کا مریض ہو، ڈائبٹیز کا مریض ہو، یا کوئی اور بیماری اگر کسی کو لگی ہوئی ہو، اس کو کنٹرول میں لانے کے لیے کئی دوائیں، کئی علاج، کئی طرح کے احتیاط، سب چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اگر اس کو اپ اور ڈاؤن اگر کرنا ہو تو ذرا بے احتیاطی کرے، وہ فوراً شوگر کا لیول اپ ڈاؤن اور پھر آگے پیچھے ہو جائے گا۔ کنٹرول میں لانے کے لیے اتنی احتیاط، دوائیوں کی ضرورت پڑی، لیکن بے کنٹرول کرنے کے لیے بے احتیاطی تھوڑی سی برتی اور وہ کنٹرول سے باہر، انسان مریض ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی یہ جتنی بھی مبارک راتیں ہیں، بہت آپ نے نیکیاں کری ہے، عبادتیں کر لی ہے، قرآن آپ نے پڑھ لیا ہے، تو اب مجلسیں نہ لگاوے غیبتوں میں، ورنہ یہ ساری عبادتوں کا ثواب ضائع ہو جائے گا۔ نہیں عبادت کرنی، آپ سو جائیں، سو جانے کے اوپر بھی اگر عشاء پڑھ لی ہے، تراویح پڑھ لی ہے، کچھ عبادت کر لی ہے اور فجر میں اٹھ گئے، انشاءاللہ پوری رات کا ثواب آپ کے لیے نیکیوں والا لکھا جائے گا۔ تو لہذا یہ اعتکاف اور شب قدر بہت اہم عبادتیں ہیں، ان کی خاص طور پر ہمیں قدر کرنی چاہیے، لیکن 4 گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچا لے وے۔ اگر کوئی ان گناہوں کا عادی ہے تو اپنے آپ کو اس میں سے نکالے۔ ہماری ایک عجیب عادت یہ ہے، ہم سے نیکیاں جتنی کروانی ہو وہ کروا لو، لیکن گناہ، ایک تو حقوق اللہ والے گناہ، وہ بہت سوں سے چھوٹتے نہیں ہیں۔ بد نظری بھی کریں گے اور استغفر اللہ بھی کرتے جائیں گے، ساتھ میں گناہ بھی کرتے جائیں گے، پر کیا کرو، بس اللہ سے معافی مانگتا ہو، ارے بھائی اس سے رکنا پڑے گا، تو ساتھ میں گناہوں پر بریک لگانی پڑے گی۔ وہ 4 گناہ ایسے ہیں کہ شب قدر میں کھڑا ہو جاوے اور خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ لے ہوئے، پھر بھی ایسے لوگوں کی اللہ بخشش نہیں کریں گے۔ وہ 4 لوگ کون ہیں؟ شراب کا عادی، یعنی جس کی گھٹی میں عادت میں اس کو بغیر پیے چلتا ہی نہ ہو، وہ عادی۔ کبھی ایک آدھ مرتبہ زندگی میں پی لی اور اس کو اس گناہ کے اوپر افسوس ہوا، ندامت ہوئی، معافی مانگ لی، اللہ معاف کر دیں گے، لیکن عادت ہی پڑ گئی، تو ایسا شخص اس رات میں بخشا نہیں جائے گا۔ دوسرا ہے ماں باپ کا نافرمان، تیسرا ہے رشتوں کو توڑنے والا، اور چوتھا ہے اپنے دل میں کسی کے بارے میں کینہ، بغض اور نفرت پالنے والا، اپنے دل میں ویر رکھنے والا کسی کے تعلق سے۔ یہ 4 لوگ اپنی نیکیاں کرتے کرتے رجسٹر کو بھر لیوے، نیکیاں کرتے کرتے وہ ٹوٹ جاوے، ٹیڑھا ہو جاوے، اپنی پیشانیوں کو رگڑ رگڑ کر کالا نشان بنا لیوے سجدے کی جگہ پر، لیکن اگر یہ 4 گناہوں میں مبتلا ہے تو اس کی نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لہذا ان تمام چیزوں سے ہمیں بہت بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ان باتوں پر صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔